بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک کہ قرآن مجید کی 70 صورتوں میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی سوال آپ جمع کر لیجئے، کوئی قسم نہیں ہے، لیکن 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی، اور سب سے زیادہ جس سورہ میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں وہ سورہ شمس ہے. یعنی کل کتنی آیتیں؟ 15 میں سے پہلی 7 آیات میں یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائی، اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے صرف ایک بات کی، بس بات ایک کی، باقی پھر دنیا کی جو 19 یا 21 تہذیبیں ان میں سے 2 کا انجام بیان کیا، اور پھر انسانوں کو قیامت تک کے لیے خبردار کیا کہ جس انجام سے میں نے قوم عاد اور قوم سمود کو دوچار کیا وہ کسی کو بھی دوچار کر سکتا ہوں. لیکن بات ایک کی. 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا. اور تزکیہ نفس کا نقطہ آغاز جو عرفا بہت تاکید کرتے ہیں وہ لقمہ حلال ہے. میں اس سمت متوجہ رہنا چاہیے. البتہ اس دور میں لقمہ حلال کسب کرنا تھوڑا مشکل ہے، اور اس میں حد درجہ احتیاط مطلوب ہے. اگر ایک مزدور طے ہوا کہ اس نے 8 گھنٹے مزدوری کرنی ہے کسی جگہ پر، اور پھر اس کو 1000 روپے ادا ہوگا، تو اگر یہ 7 گھنٹے مزدوری کرے اور 1 گھنٹہ موبائل سیل کے ساتھ کھیل کر یا ادھر ادھر گھوم پھر کے کام کو ٹالتے ہوئے، یا تو مالک کو بتائے کہ میں اتنی دیر کام کر سکتا ہوں، مسلسل 8 گھنٹے کام نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے انسان سمجھے کہ میں آفس میں لیٹ جاتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، حاضری لگ جاتی ہے اور مہینے کے بعد تنخواہ آ جاتی ہے. یہ تنخواہ اگر بچوں کو کھلائے گا تو یقیناً حرام کھلائے گا. اسی ترتیب سے بہت ساری چیزیں، حتیٰ عرفا اس حد تک تاکید کرتے ہیں. آپ اگر کسی کے ہاں مہمان بنے اور میزبان نے صرف آپ کو دعوت دی اور آپ کو اندازہ ہو کہ وہ صرف مجھے بلا رہا ہے، اور انسان اپنی زوجہ ماجدہ کو یا بچوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے لے، تو خود یہ اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا. اگر میزبان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ صاحب 2 روٹیاں کھائیں گے اور آپ حد معمول سے یعنی تجاوز کر رہے ہیں، زیادہ چیزیں کہ چلیں میں صرف آپ نہیں کہہ رہا، مطلب ایک کلی بات کروں، فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑی باریکی ہے، دقت ہے. اس لیے استاد آیت اللہ جواد یامنی فرماتے ہیں کہ یہ جو پل صراط سے متعلق کہا گیا، جو پیغمبر نے کہا ہے کہ ادق من الشعر و احد من السیف، کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، کہ کاش یہ تلوار جتنا تیز ہوتا، افسوس کی اس سے تیز تر ہے. کاش کہ یہ بال جتنا باریک ہوتا، لیکن یہ اس سے زیادہ باریک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہی دنیا پل صراط ہے، کہ ایک مومن اگر ایک دن یہ ارادہ کر لے کہ آج کے دن میں نے اپنے اعضاء کو، اپنے جواہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے وجدان کو، اپنے درون کو، اپنی سوچوں کو، اپنے لاشعور کو، اپنے تخیلات کو گناہ اور فکر گناہ سے دور رکھنا ہے، تو شام تک اس کی کمر دوری ہو جائے. مشکل ہوتا ہے. البتہ جب انسان میں تقوی کی استعداد آ جائے تو یہی چیز اس کے لیے آسان بن جاتی ہے، لیکن شرط ہے کہ پھر اس تقوی کی محافظت کی جائے. جیسے مولا فرماتے ہیں کہ تقوی تمہارا محافظ ہے اور تمہیں تقوی کا محافظ بن جانا چاہیے. ہم نے 10 علوم کی طرف اشارہ کر دیا 14 میں سے، اور اب چند باتیں آپ لکھ لیجئے. 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا، 2/3، اور 1/3 قرآن یہ مدینہ میں نازل ہوا. اگر قرآن کو 3 حصوں میں بانٹیں، 2 حصے مکہ میں نازل ہوا، 1 حصہ مدینہ میں نازل ہوا. مکی آیات کی تعداد 4468 ہے، اور مدنی آیتوں کی تعداد 1768 ہے. مکی آیات میں زیادہ تر انبیاء کے واقعات
بیان کیے گئے، اور مدنی آیتوں میں زیادہ تر فقہ اور احکام قرآن بیان کیے گئے۔ البتہ مکی اور مدنی کے اوپر مستقل یہ دو باب ہیں یہاں پیچھے، لیکن میں صرف یہ خلاصہ جو آخر میں ان میں 72 نکات بیان کیے، یہ چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر پائیں گے، مگر یہ کہ ان سب کا خلاصہ تیار کر لیا جائے، وہ بیان کیا جائے تو الگ ہے۔ مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ انشاءاللہ ہم ان سے بات ہوئی تھی جو 15 رمضان المبارک ہے، اس میں ایک حصہ ہم پہلا حصہ تھوڑا سا جلدی شروع کر دیں گے، اس میں دوستوں نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں اور جو دیں گے ان کے لیے انعامات رکھ لیں گے۔ ابھی 2-3 دوست ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک انعام نہیں ملے، تو ان میں ایک اور ایڈ کر لیں۔ بتائیں کہ شمسی اعتبار سے قرآن نزول تدریجی کے اعتبار سے، شمسی اعتبار سے کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 22 آپ نے ضائع کر دیا نا، 5-6 آوازیں اکٹھی برپا ہوئی تو 22 سال۔ یہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے ان کی تعداد 77,807، اور قرآن مجید کی جو آیات کی تعداد ہے یہ 6,236 ہے۔ یہ جو بچوں کے اسکول کی کتابوں میں کورس میں اکثر لکھی ہوئی ہیں، اور عام طور پہ ہم بھی کہتے ہیں ٹیٹرا 4 ٹیٹرا 6 یعنی 6,666، یہ غلط ہے۔ اب خود چیک کریں، گن لیں، 6,236۔ اچھا، یہ جو قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم کیا گیا، یہ پیغمبر اسلام نے تقسیم نہیں کیا، نہ ائمہ میں سے کسی نے قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم کیا گیا، یہ بعد میں تقسیم کیا گیا، اور اس کی کوئی تاریخی سند نہیں کہ کب یہ کام کیا گیا۔ البتہ اس سے جو قباحت لازم آتی ہے، اگر کوئی پاروں کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرے تو وہ ایک مضمون تسلسل کے ساتھ مکمل نہیں ہو پاتا، بات بیچ میں رہ جاتی ہے، اس لیے کہ پاروں کی تقسیم قرآن مجید کے تمام حروف کو گنا گیا اور اس گنتی کو 30 میں تقسیم کیا گیا اور 30 ٹکڑوں میں برابر برابر بانٹ دیا گیا، اس لیے کچھ باتیں ایک پارے میں رہ جاتی ہیں، کچھ باتیں دوسرے پارے میں۔ وہ تقسیم جو معتبر ہے وہ صورتوں کے اعتبار سے تقسیم ہے جو خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمائی۔ البتہ ایک دوسری تقسیم مفید ہے، وہ تلاوت میں مفید ہے، لیکن فقہی اعتبار سے آپ کے لیے مفید نہیں ہے، اہل سنت کے لیے مفید ہے۔ وہ قرآن مجید کی رکوعات کی صورت میں جو تقسیم ہے، قرآن مجید کے تقریباً 540 رکوع ہیں، یہ اگر آپ تلاوت میں آپ کے لیے مفید ہوں تو الگ بات ہے۔ اہل سنت کے ہاں، آپ کے ہاں نماز میں سورہ الحمد کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں ایک کامل سورہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اہل تسنن کے ہاں کامل سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک ٹکڑا، چند آیتوں کا مجموعہ جس میں آیات ایک موضوع سے متعلق ہوں، آپ پڑھیں تو یہ کفایت کرتا ہے، لیکن آپ کے ہاں ایک کامل سورہ واجب ہے۔ البتہ 114 صورتوں میں سے کیا سوال، کون سی صورتیں کہ اگر آپ نے نماز میں پڑھی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ یاد رکھیے گا ان کا بھی۔ سورہ سجدہ، صورتیں کہ جن میں سجدہ واجب ہے، ویسے تو قرآن میں 14 سجدے لیکن 4 سجدے واجب ہیں، اور جن صورتوں میں یہ 4 سجدے ہیں، اگر کوئی ایسی سورہ کو نماز میں پڑھ ڈالے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی 4 ایسی صورتیں کہ اگر ان میں سے ایک کو پڑھے تو پھر ایک اور کو پڑھے گا اور وہ 2 مل کر ایک سورہ بنے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے روز میلاد پھر انعامات میں وہ خود کوئی دوست اگر نوٹ کر لیں دوستوں کے نام تو زیادہ اچھا ہے جی انشاءاللہ۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ ہم تھوڑا سا اس لیے بھی چونکہ پھر آپ کا امتحان بھی ہونا ہے، اور اس میں پھر آپ کو کامیاب ہونے والے افراد کو قرعہ اندازی کے بعد زیارات پہ بھی لے کے جایا جائے گا، اس نسبت سے پھر یہ کچھ سوالات بھی بن جائیں، چونکہ میں مسلسل دیکھا کہ 2-3 دن مسلسل مفاہیم بیان ہو رہے تھے تو کچھ سوال بھی ہو جانے چاہیے، اس لیے یہ میں
ضروری سمجھ رہا ہوں. مسبحات کنہیں کہا جاتا ہے؟ مسبحات یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے. جی قرآن مجید کی وہ صورتیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں. یہ چیز آپ کو بہت کام آئے گی. مثلا ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ان دنوں میں، ورنہ ہم جمع قرآن کی جو تاریخ ہے، جو خصوصیات مولع متقیان کے جمع شدہ قرآن کی ہیں، جو خصوصیات جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جمع شدہ قرآن کے، سب الگ الگ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو قرآن مرتب کیا تھا، انہوں نے بھی قرآن مرتب کیا تھا. اس کی ترتیب بھی اسی طرح طوال کے اعتبار سے، پھر مسبحات ہیں، پھر اسی ترتیب سے بیادبی ہوا. تو مسبحات وہ صورتیں کہ جن کا آغاز تسبیح خدا سے ہو رہا ہے، اور یہ کتنی ہے؟ تقریباً 7 ہیں. جیسے اس سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ حدید، حشر، صف، سورہ جمعہ، تغابن اور سورہ اعلی. حامدات، قرآن مجید کی 5 صورتوں کو حامدات کہتے ہیں. یہ بھی خود آپ کو بعد میں علوم قرآن میں یہ چیز جگہ جگہ آپ کو کام آئے گی، تفسیر میں بھی کام آئے گی. یہ الفاظ ان سے مانوس ہو جائیں. حامدات وہ صورتیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا. یہ 5 صورتیں، ایک تو خود سورہ الحمد ہو گئی ہے، اس کے علاوہ سورہ انعام، کہف، سبا اور فاطر. جی نام دوبارہ عرض کرتا ہوں. سورہ فاتحہ، انعام، کہف، سبا، فاطر. اچھا، سب طول یا سب طوال یہ کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کی وہ 7 صورتیں جو سب سے زیادہ طولانی ہیں. یہ سورہ البقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، سورہ انفال کو بیچ میں سے نکال دیں تو انہیں کہا جاتا ہے سب طوال یا سب طول. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، بیچ میں سے ایک سورہ کو نکال دیں گے. جی قرآن مجید کا سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ آپ کو روزہ لگ چکا ہے. نہیں نہیں، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت نا، یہ جو نون ہے نا، نون سورہ برق قلم کے شروع میں، یہ آیت کا ٹکڑا ہے. آپ دیکھیں حروف مقطعات میں سے. اچھا یہاں پہ ہم 2 تقسیمیں کریں گے. ایک اگر ہم حروف مقطعات میں سے کہیں تو پھر حامیم یا یاسین بنے گی. نون کو یا قاف کو ہم اس لیے نہیں بنائیں گے کہ یہ خود سورہ کا حصہ ہے، آیت کا حصہ ہے. لیکن یا، سین اور حامیم یہ مستقل آیت ہے. باقی حروف مقطعات کو نکال کر ایک دوست نے صحیح جواب دیا تھا، آواز بلند ہوئی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے. جی قرآن مجید کا سب سے چھوٹی آیت، یہ آواز پہلے ادھر سے آئی تھی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہی ہے. جی یہ سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت ہے. وقت ختم ہو چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ویل یومئذ للمکذبین، یہ لفظ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ مرسلات میں کتنی دفعہ پروردگار نے تکرار کی. البتہ یہ تعبیر درست نہیں ہے جو میں نے لفظ استعمال کیا تکرار، اس لیے کہ علوم قرآن کے ماہرین اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی آیت قرآن مجید میں جو دوسری مرتبہ استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب پچھلی آیت سے الگ ہے. حتیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے بسم اللہ؟ تو
تو ایک سورہ میں نہیں ہے، پھر 114 کیسے ہوئی؟ ہاں، ایک سورہ میں نہیں ہے، پھر دوسری سورہ میں آ کے اس کے بیچ میں بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر بسم اللہ کا مطلب دوسرے سے الگ ہے. ہر بسم اللہ کا مطلب، یہ میں نے کاوش کی تھی، اور اس میں اگر کبھی توفیق ہو تو میں آپ کو، البتہ علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ رحمان میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت استعمال ہوئی. ہر آیت کا مفہوم دوسری آیت سے الگ ہے. بسم اللہ سے متعلق میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو، ابھی 2 منٹ رہتے ہیں. یہ 10 مرتبہ سورہ مرسلات میں استعمال ہوا. ویلن، جی سورہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سی مشکل باتیں ہیں، میں نے اس لیے ابھی تک کوئی مشکل بات نہیں کی. آج چونکہ اب ساری آسان باتیں تو ایک مشکل بات سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی معنی کس طرح سے الگ ہوں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں تو ہم سیاق و سباق کے ساتھ دیکھ کر ہر آیت کا مفہوم الگ بن جائے گا. بسم اللہ کا کیسے الگ بنے گا؟ اس میں با حرف جار 17 حروف جارہ ہے. میں نے عرض کیا آپ کوشش کریں تھوڑی تھوڑی عربی آپ خود سیکھیں، اور جب آپ خود سے سیکھیں گے عربی، پھر جو آپ کو لطف حاصل ہوگا قرآن فہمی میں، یہ ترجمے پڑھ کے آپ کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. 17 حروف جارہ ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا. یہ 17 حروف، ان میں سے ایک با ہے. یہ جس اسم پر آ جاتے ہیں، یہ فعل پر کبھی نہیں آتے، جس اسم پر آئیں اسے جر دے دیتے ہیں. تو با جار، اور اس کے بعد ہے اسم. یہ اسم مضاف. اس کے بعد ہے اللہ. اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی. اللہ اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر، یہ صفت اور موصوف مل کر اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر با جار کے لیے مجرور. اور یہ جار اور مجرور کے بارے میں قاعدہ ہے عربی میں نے صرف آپ کو صرف تفہیم کے لیے، جو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا گہرائی میں جانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، یہ آخری جملہ ان کے لیے. یہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جار اور مجرور اور ظرف اور مظروف یہ ہمیشہ کسی اسم یا فعل کے متعلق ہوتے ہیں. تو یہاں با جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کس کے متعلق بنے گا؟ یہاں پر ہم سیاق و سباق کے تحت متعلق بدلتے رہیں گے، اور ہر بسم اللہ کا معنی دوسری بسم اللہ سے الگ بنتا جائے گا. کبھی اس کے شروع میں ہم اقرأ مانیں گے، کبھی ہم اس کے شروع میں اشرأ مانیں گے، کبھی اس کے شروع میں ہم استعین مانیں گے، اسی ترتیب سے. یہ وہ چیزیں کہ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے تسلسل کے ساتھ جب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے. پہلے مرحلے میں ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنی اجنبیت کو ختم کرنا ہے، دوری کو ختم کرنا ہے، قرآن کے ساتھ انس بڑھانا ہے. انس بڑھانے کے لیے تلاوت ناگزیر ہے. تلاوت سے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قرآن عہد نامہ خدا ہے. مومن پر لازم ہے کہ ہر روز کم سے کم قرآن مجید کی 50 آیتوں کی تلاوت کرے. لیکن اس میں ہم تھوڑا سا تدبر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. آپ 50 نہیں پڑھتے، 5 پڑھیں، لیکن کوشش کریں جیسے یہ قرآن ہے، جیسے حافظ نظر محمد کا قرآن ہے، انہوں نے ایک ایک لفظ کا معنی کیا. اولئک یہی لوگ، اللہ پر، ہدن ہدایت، من سے ربہم ان کا رب. آپ باور کر لیں کہ اگر صرف 1000 الفاظ کلمات کے معانی آپ سیکھ لیں تو آپ تقریباً 95% قرآن کے معانی خود کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑی سی صرف اور تھوڑی سی نحو، اس کے لیے 25 سے 30 نشستیں آپ کے لیے کافی ہیں.